حماس نے مذاکرات کے دوران اہم مطالبات سامنے رکھ دیے۔ مصر میں حماس، اسرائیل اور ثالثوں کے درمیان جنگ بندی مذاکرات۔ ترجمان فلسطینی مزاحمتی تنظیم فوزی برہم کا کہنا ہے کہ غزہ میں مستقل اور جامع جنگ بندی ہمارا پہلا مطالبہ ہے۔ اسرائیلی فورسز کا غزہ سے مکمل انخلا ہمارا دوسرا مطالبہ ہے۔ غزہ میں انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی تیسرا مطالبہ ہے۔ بے گھر افراد کی اپنے گھروں کو واپسی ہمارا چوتھا مطالبہ ہے۔ فلسطینی قومی تکنیکی ادارے کی نگرانی میں مکمل تعمیر نو کا فوری آغاز پانچواں مطالبہ ہے۔ قیدیوں کا منصفانہ تبادلہ اور معاہدہ ہونا چھٹا مطالبہ ہے۔ ترجمان حماس نے الزام لگایا کہ نتن یاہو مذاکرات ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کبھی غزہ میں فتح حاصل نہیں کر پائے گا۔ حماس نے بہت اہم چیزوں پر اتفاق کر لیا۔ امریکی صدر غزہ امن معاہدے کے مثبت نتائج کے لیے پر امید۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ہم معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ غزہ جنگ بندی کے لیے زبردست پیش رفت کر رہے ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ بہت جلد ہوگا۔ کینیڈین وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکی مذاکراتی ٹیم بھی مصر جاری مذاکرات میں شریک ہے۔ امریکہ سے ایک اور ٹیم مذاکرات کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ ہم بہت سنجیدہ مذاکرات میں مصروف ہیں۔ غزہ امن معاہدے کے قریب ہیں۔ یہ معاہدہ پورے مشرق وسطیٰ میں امن لائے گا۔ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کشنر کا آج مذاکرات میں شرکت کا امکان۔ صدر ٹرمپ نے غزہ کا تبدیل شدہ پیس پلان دنیا کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ قطر نے تصدیق کر دی۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ مجید الانصاری کا کہنا ہے کہ معاہدے میں شامل عرب مسلم ممالک کے چند تجاویز کو نکال دیا گیا۔ ٹرمپ کا فائنل پلان عرب اسلامی ممالک کے پلان سے الگ تھا۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے کہنے پر اصلی پلان میں ترمیم کی۔ مصر میں جاری مذاکرات میں تمام فریقین معاہدے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ قیدیوں کا تبادلہ اور امداد کی بحالی معاہدے کے بغیر ممکن نہیں۔ ادھر قطری وزیر اعظم آج غزہ منصوبے پر مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی قید سے رہائی مل گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر پیغام میں لکھا کہ مشتاق احمد اردن پہنچ گئے۔ وہ پاکستانی سفارت خانے میں موجود ہیں۔ ان کی طبیعت بہتر اور حوصلہ بلند ہے۔ سفارت خانہ ان کی محفوظ واپسی کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سابق سینیٹر مشتاق احمد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فلسطینی کاز کے لیے جرأت مندانہ کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ سابق سینیٹر کی 9 اکتوبر کو وطن واپسی متوقع۔ دفتر خارجہ نے انتظامات مکمل کر لیے۔ دوسری طرف مشتاق احمد نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اپنے 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں۔ 5-6 دن اسرائیل کی بدنام زمانہ جیل میں گزارے۔ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ اسرائیلی فوج نے ہم پر کتے چھوڑے۔ 3 دن بھوک ہڑتال کی۔ ہمیں دوائی دی گئی نہ پانی۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے بار بار جائیں گے۔ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ نے امریکی صدر کی تنقید کا جواب دے دیا۔ کہا کہ سنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر میرے کردار پر رائے دی ہے۔ میں اپنی ذہنی صحت کے لیے ان کی تشویش کی تعریف کرتی ہوں۔ ذہنی مسائل پر آپ کے مشورے کو تسلیم کرتی ہوں کیونکہ ٹرمپ بھی ذہنی مسائل کا شکار ہیں۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ گریٹا تھنبرگ غصے پر قابو نہیں پا سکتی، انہیں ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ افغانستان پر ماسکو فارمیٹ کنسلٹیشنز کا 7واں اجلاس۔ پاکستان، چین، روس اور ایران کے نمائندے شریک ہوئے۔ کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور افغانستان کی بھی شرکت۔ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے کے مطابق شرکاء کا افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنے کے لیے فوری اقدامات پر زور۔ دہشت گردی کو افغانستان خطے اور دنیا کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف 2 طرفہ اور کثیر الملکی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ افغانستان اور ہمسایہ ممالک میں بیرونی فوجی تنصیبات کا قیام ناقابل قبول قرار۔ فریقین نے افغانستان کے بطور خود مختار، متحد اور پرامن ریاست کی حمایت کا اعادہ کیا۔ پاکستان کا سعودی عرب کو افرادی قوت کی برآمدات دگنی کرنے کا منصوبہ۔ عرب میڈیا کے مطابق پاکستان نے 2020 اور 2024 کے درمیان 18,80,000 کارکن سعودی عرب بھیجے۔ مملکت سے پاکستان کو تحصیلات زر 2020 میں 7.39 ارب ڈالر سے بڑھ کر 2024 میں 8.59 ارب ڈالر ہو گئی تھیں۔ موجودہ اوسط برآمد ہر سال تقریباً 5 لاکھ کارکن ہے۔
اور اگلے سال سے یہ 10 لاکھ ہو جائیں گے۔ اور ترکیہ ڈرون برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ترکیہ نے ڈرون برآمد کرنے میں امریکہ اور چین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ترکیہ کا جدید ڈرونز نظام 30 سے زائد ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ ایران 8000 کلومیٹر تک مار کرنے والے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تیار کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ۔ نتنیاہو نے کہا یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایران جلد ہی امریکی شہروں کو جوہری ہتھیاروں سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ وہ 8000 کلومیٹر تک مار کرنے والے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل میں مزید 3000 کلومیٹر رینج بڑھا کر واشنگٹن تک کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ روسی افواج نے یوکرین میں تقریباً 5000 مربع کلومیٹر علاقہ قبضے میں لے لیا۔ روسی صدر کا دعویٰ۔ ولادیمیر پوٹن نے اپنے یوم پیدائش پر سینٹ پیٹرزبرگ میں چرچ کے دورے کے بعد اعلیٰ فوجی کمانڈر سے ملاقات کی۔ کہا روسی فوج کو میدان جنگ میں مکمل برتری حاصل ہے۔ یوکرینی افواج تمام محاذوں پر پیچھے ہٹ رہی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے مزید 2 دیہاتوں پر قبضے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر کے حکم پر نیشنل گارڈز کے دستے شکاگو آرمی بیس پہنچ گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ نے ریاست اوریگون کے شہر پورٹلینڈ میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کا حکم دے دیا۔ ڈیموکریٹک میئرز اور گورنرز کی سخت مخالفت۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان شہروں میں قانون کی علمبرداری کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی جماعت کے خلاف باضابطہ تحقیقات کا آغاز۔ اقوام نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیئرمین کی 2 اکتوبر 2024 کو دی گئی درخواست پر اٹھایا گیا۔ درخواست میں عوامی لیگ اور 14 جماعتی اتحاد پر انسانیت کے خلاف جرائم اور قتل عام کا حکم دینے کا الزام لگایا گیا۔ چیف پروسیکیوٹر نے تصدیق کی ہے کہ ابتدائی جانچ جاری ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا عوامی لیگ کو بطور تنظیم ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ جرمنی کے مغربی شہر ہڈیک کی 9 منطقی میئر آئرش ٹالز چاقو حملے میں شدید زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق میئر آئرش پر نامعلوم افراد نے چاقو سے وار کیا۔ آئرش تشویشناک حالت میں ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان کے گلے اور پیٹ پر زخم آئے ہیں۔ امریکی صدر کی ڈیموکریٹک ریاستوں میں بغاوت کے خلاف وفاقی قانون کے نفاذ کی دھمکی۔ کہا 1807 میں نافذ وفاقی قانون انسٹرکشن ایکٹ کے نفاذ پر غور کر رہے ہیں۔ بھارتی شہر جے پور میں سلنڈر سے بھرا ٹرک حادثے میں جل کر خاکستر۔ اجمیر ہائی وے پر حادثے کے بعد خوفناک دھماکوں سے ٹریفک معطل۔